الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ انتہائی رحم و کرم فرمایا اور انہیں ایک خوبصورت موقع فراہم کیا. یہ موقع ایسا ہے جس طرح موسم بہار ہوتی ہے، اس طرح یہ نیکیوں کی فصل بہار تھی. یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا اور یہ آ کے گزر گیا. آج ہم جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، ہم 3 طبقوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظروں میں انتہائی خوش نصیب ٹھہرے، اور 2 لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظروں میں بد نصیب بن گئے. ان تینوں گروہوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر میں اور آپ اپنے متعلق خود فیصلہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جو لوگ خوش قسمت ٹھہرے، جن پہ ان کا رب راضی ہو گیا، جو اللہ کے قریبی بن گئے، وہ کون لوگ ہیں؟
ہم ہر جمعے کی پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات میں اللہ رب العزت ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کون؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہی لفظ سورۃ والشمس وضحاہا میں بھی آتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، برباد ہو گیا وہ جس نے اپنی آپ کو پاک نہ کیا بلکہ اور گندگی میں چلا گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اپنے متعلق یہ سوچیں کہ رمضان سے پہلے ہماری زندگی کا جو طرز عمل تھا، رمضان کی عبادات کے ذریعے ہم اس اللہ کی توفیق سے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اگر ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، تو پھر یقین جانیے ہمارے اندر ایک تبدیلی ہونی چاہیے۔ سورت 21 پارے کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، دو کام کرو۔ ایک تو یہ میں نے جو وحی کی ہے اس کتاب کی تلاوت کرو، یعنی قرآن کی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ دونوں چیزیں انسان کو بے حیائی، بدکاری، برائی اور گندگی سے پاک کر دیتی ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے بھی نمازیں پڑھی، میں نے اور آپ نے روزے رکھے، میں نے اور آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کی تلاوت کی۔ کیا ان چیزوں نے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی واقعہ کی ہے؟ اگر تو کی ہے تو یقینی طور پہ ہم خوش نصیب ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک واضح قانون اٹل بات ہے۔ آپ دیکھیں، جسم درد کر رہا ہو، پیناڈول لیں تو یقینی بات ہے کہ جسم کی درد کافور ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہو، ڈسپرین لیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر اثر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کوئی اور ہے، ہم نے علاج درست نہیں کیا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے نماز، قرآن کی تلاوت، جس سے انسان پاک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ جمعہ کے اندر بھی فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے اس پیغمبر کو مبعوث فرمایا تمہارے اندر اور تمہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، انہوں نے میری آیات کی تلاوت کی، ویزکیہم، اور پاک کر دیا۔ یعنی تلاوت کلام پاک انسان کو پاک کرتی ہے، نماز کی ادائیگی انسان کے کردار کو تبدیل کرتی ہے، اور روزہ انسان کے اندر طہارت اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں علاج ہم نے کیے لیکن ہماری زندگی میں فرق نہ پڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علاج کرانے کے اندر غلطی میں تھے، یا ہمارے روزے میں غلطی ہے، یا ہم نے نماز درست ادا نہیں کی، یا ہم نے تلاوت کو واجبی انداز میں پڑھا، اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یقینی بات ہے ہم خسارے کی طرف چلے گئے۔
باوجود اس بات کے کہ ہم نے قرآن بھی پڑھا، باوجود اس بات کے کہ ہم نے نمازیں بھی ادا کی، باوجود اس بات کے کہ ہم نے روزہ بھی رکھا، لیکن میرے بھائیوں، دانا اور عقل مند لوگوں کے اقوال میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی کسی نیک انسان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے بندے مجھے یہ بتا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ قبول ہو گیا ہے، ہر محدث کا ایک ہی جواب تھا، ہر صدی کے اندر، ہر سال کے اندر جب بھی کسی انسان نے کسی صالح انسان سے یہ سوال کیا کہ میرے بھائی مجھے بتاؤ میں نے یہ جو عمل کیا ہے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، تو ایک ہی جواب آیا، اگر تو اس عمل کے بعد بھی نیکی کی توفیق مل گئی ہے تمہیں، تم نیکی کرتے چلے جا رہے ہو، تو پھر یقین مانو کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے، تو آگے اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ہمارا معاملہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر یقین جانیے کہ ہم سے کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں چل پا رہے، اس ٹریک سے اتر چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلے جو لوگ خوش نصیب ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اے اللہ تو ہمیں بھی پاک کر دینا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میرا تم پہ رحم نہ ہوتا ما زکا منکم من احد ابدا، یہ بات یاد رکھو، تم اپنے کاموں کی وجہ سے کبھی بھی پاک نہ ہو سکتے، ما ازکا منکم من احد ابدا، کوئی ایک بھی، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اسے ایسے ٹریک پہ چلا دیتا ہے، ایسے رستے پہ لگا دیتا ہے جو اس کی پاکیزگی کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم روزانہ اپنے معمولات پہ تھوڑا سا غور کریں۔ اگر تو ہم صبح سے لے کر شام تک اچھائیاں کرتے رہے، لیکن سونے سے پہلے ہم کوئی ایسا عمل کیا کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب تھا، تو پھر یقین جانیے ہم نے دن کے انجام کو اچھا نہیں کیا۔ اگر ہمارا طرز عمل اسی طرح چلتا رہا کہ دن کو تو نیکیاں، لوگوں کے سامنے تو ہماری نیکیاں ہر طرح ہر سو پھیلی ہوں، لیکن جب ہم اپنی تنہائی میں جائیں تو ہمارے ایسے کردار میں ایسے اعمال آ جائیں، ہماری گفتار بدل جائے، ہمارا کردار بدل جائے، تو پھر یقین جانیے یہ ایک ہمیں مقدمہ ہے دیکھنے کے لیے۔ یہ کتاب کے پہلے جو ایک مقدمہ لکھا جاتا ہے جس سے کتاب کی صورتحال کا پتہ چلتا ہے، تو ہم ہر دن میں اپنی صورتحال دیکھ لیں تو ہماری زندگی کا انجام بھی ویسا ہونے والا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بڑے خوف زدہ رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا، کیونکہ انجام کا برا ہونا اسی طرح ہے جس کی آخر برا ہو گیا وہ برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ کس کا آخری کلام ہوگا؟ جو اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوگا، جس نے اس کلمہ توحید پہ اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑا کیا ہوگا، جس نے اپنے رب کو رب کہنے کے بعد اس پہ مستقیم ہو گیا ہوگا، اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلے گا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو سیدہ عائشہ نے ہمیں بتائے، تو یہی جب آپ کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہیں اللہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، یا اللہ کی رفاقت کو قبول کر لیں، کیا کہ اختیار کرتے ہیں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا وما فیہا کا کچھ بھی نہیں مانگا، کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق الاعلی سب سے بلند ذات مقدسہ کی، ذات پاک کی رفاقت کو قبول کرتا ہوں۔ پھر جب پتہ چل گیا اب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو پھر اس وقت کہا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ پہ رحم کر دینا، میں رفیق الاعلیٰ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کیونکہ آپ کی زندگی پاکیزہ، آپ کے دن پاکیزہ، آپ کی راتیں مقدس، آپ کے معاملات اچھے، تو کتنی خوبصورت اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے انجام کو بھی اچھا کر دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو تسلیم کر لیں کہ عبادت صرف رمضان کے لیے اللہ نے مقرر نہیں فرمائی، بلکہ ایک مسلمان کو حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وہ مہینہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا، وہ دن ہو یا رات ہو، وہ کوئی بھی وقت ہو، اے اللہ کو رب ماننے والے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تیری موت آ جائے۔ تیرے اور رب کے درمیان اگر عبادت کا معاملہ منقطع ہو تو صرف موت کی وجہ سے ہو، اس کے علاوہ انسان اور ایک مسلمان کا اپنے رب سے تعلق کٹنا نہیں چاہیے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رمضان گزر گیا، وہی مسجدیں جو آباد تھی، اذان سے پہلے جس کے صحن، جس کے حال بھر جایا کرتے تھے، آج وہ شکوہ کرتی ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ کیا ہمارا اللہ رب نہیں ہے؟ اگر ہمارا رب اللہ ہے تو ہمارے رب نے یہ فرائض، یہ سنن، یہ نوافل، یہ ذکر اللہ، یہ قرآن کی تلاوتیں صرف رمضان کے لیے خاص نہیں کی، بلکہ ہمارے رب کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک موت نہیں آ جاتی، اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو اس کی موت کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ میرے رہبر جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یقین جانیے ہم خسارے کی طرف ہیں۔ خوبصورت انسان وہ ہے، اللہ ہمیں بھی ویسا بننے کی توفیق دے دے کہ جس نے رمضان میں بھی اللہ کی عبادتیں کی۔ چلو اور کچھ نہ صحیح، ہم نوافل کے معاملے میں کوتاہی کر جائیں کوئی بات نہیں، اللہ درگزر کر دے گا، لیکن اگر فرائض بھی چھوڑ دیں تو ہم جیسا کون بد نصیب ہوگا؟ ہمیں فرائض تو ترک نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکدم کسی عمل کو چھوڑ دینا یہ پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، اب یہ ختم ہو گئے، اس دفعہ دیکھیں ہم نے 29 روزے رکھے ہیں، لیکن ہمیں ثواب 30 کا ہی ملے گا، کیونکہ وہ جو چاند ایک دن پہلے طلوع ہوا ہے وہ ہمیں بونس مل گیا۔ اللہ نے ثواب اپنا پورا ہی عطا کرنا ہے جو ایک مہینے کے روزوں کا ہے، اور ایک مہینے کے روزوں یعنی 30 کو ملٹی پلائی کر لیں 10 کے ساتھ کم از کم، کیونکہ من عمل صالحا فلہ عشر امثالھا، جو نیک کام کرتا ہے اسے 10 گنا ملتا ہے۔ تو یہ 300 دن کے روزے ہو گئے، تو نبی کریم نے کہا یہیں پہ نہ چھوڑ دینا، جس نے رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے روزے ملا لیے۔ شوال یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے پہلے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جس دن عید الفطر ہوتی ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ اس کے بعد
2 شوال سے لے کر 29 تک، جب تک یہ مہینہ قائم رہے، آپ مسلسل رکھ لیں، آپ کچھ رکھیں کچھ چھوڑیں، رکھیں کچھ چھوڑیں، اس طرح آہستہ آہستہ رکھ لیں۔ اس شوال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 6 روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا لیے، یہ کتنے ہوئے؟ 36 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، 360، اسے پورے سال کے روزوں کا اللہ ثواب عطا کر دیں گے۔ تو ہمارے ہاں اس معاملے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر 2 شوال کو روزہ نہ رکھا تو پھر انسان نہیں رکھ سکتا۔ یہ غلط ہے۔ آپ بے شک کسی بھی دن رکھیں، آپ 2 4 10 دن کے بعد شروع کر لیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ رکھ لیا پھر ہمیشہ رکھنے پڑیں گے۔ مجھ سے کئی دوستوں نے بھی یہ بات پوچھی، آخر کسی نے انہیں غلط فہمی ڈالی تو یہ ہوا نا۔ یہ ایسے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو انسان کو نیک اعمال سے روکتے ہیں۔ جب آپ صحت مند ہے رکھیں، جب آپ میں قوت و طاقت ہے رکھیں، جب نہیں تو اللہ آپ کی باز پرس نہیں کرے گا۔ پھر تو آپ رمضان کے بھی نہیں رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا جوانی کے اندر، صحت تندرستی کے اندر جو عمل ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا تھا، وہ نفلی روزے بھی رکھتا تھا، وہ فرضی روزے بھی رکھتا تھا، وہ نمازیں بھی وقت پہ ادا کرتا ہے، اب بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے سب کچھ چھوٹ گیا، نہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ وہ وقت پہ نماز پڑھ سکتا ہے، کبھی اسے ہوش ہی نہیں ہوتا، کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کب بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے، تو میرے بھائیے اسے غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں جو اس کے اعمال لکھ رہے تھے، جنہوں نے اس کی جوانی میں اس کے عمل لکھے تھے، جنہوں نے اس کی صحت اور تندرستی کے دنوں نے اس کے عمل لکھے تھے، اللہ انہیں بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے میرے بندے کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اس نے تو نماز بھی چھوڑ دی، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں، کیوں نہیں پڑھتا؟ بیماری کی وجہ سے۔ اے اللہ وہ روزے بھی نہیں رکھتا، کیوں نہیں رکھتا؟ اے اللہ وہ کمزور اور ضعیف بڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ مجھے بیچارے کو نظر نہیں آتا، اس کا ذہن اتنا کام نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں میں رسول لو، جو یہ اپنی جوانی کے اندر، صحت کے اندر کرتا رہا، اب بھی روزانہ کی بنیاد پہ اس کا وہی عمل لکھتے رہو جب تک یہ زندہ رہے گا۔ یہ فیسلٹی ہے اس بندے کے لیے جو اپنی صحت اور تندرستی کے دنوں میں اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا۔ جب وہ اپنے ضعف میں اور اپنی بیماری میں، اپنی مجبوری میں، اپنی بے بسی کے اندر آتا ہے تو اللہ اس کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس نیک عمل کو جو ہم نے شروع کیا تھا رمضان میں، اسے مت چھوڑیے، اسے کنٹینیو رکھیے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نمازیں ادا کرتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگو تم دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ جو آخرت ہے دنیا سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ اس دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے۔ آپ دیکھیں، میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنے ماضی کو دیکھیں، اگر ہم 60 سال 50 سال 40 سال 30 سال جتنا بھی گزار چکے ہیں، ہمیں ایسے ہی احساس ہوگا جیسے کل کی بات ہے۔ میرے نانا محترم، اللہ نے انہیں تقریباً 100 سال زندگی دی، حالانکہ وہ ایک ان پڑھ آدمی تھے، لیکن تھے الحمدللہ بڑے ہی نیک اچھے۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے اپنی معصومیت میں ان سے پوچھا، انہیں ہم میاں جی کہتے تھے، میاں جی یہ بتائیں آپ نے 100 سال دنیا میں گزارے، کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟
انہوں نے جو جواب دیا حقیقت بات ہے انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے. کہنے لگے پتر ایک دروازے چو وڑیا سا تے دوجے چو نکل چلا ہوں. یہ انسان کی 100 سال کی زندگی کی حقیقت ہے. آج بھی ہم دیکھ لیں ہمارے دل میں کتنی حسرتیں ہیں ابھی کہ اگر ہماری اولاد، پہلے اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں کہ ہماری اولاد کسی کام پہ لگ جائے، اللہ انہیں آگے اولاد دے دے، پھر اپنے پوتے پوتیوں کے متعلق پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے نواسے نواسیوں کے متعلق ہو جاتے ہیں، پھر ان کے متعلق دل میں چاہت انگڑائی لیتی ہے کہ ان کا معاملہ، ان کی خوشیاں ہم دیکھیں. لیکن میرے بھائیو جو مرضی دیکھ لیں بالآخر تو یہی کچھ ہے نا. ہماری حسرتیں ختم نہیں ہوتی، یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیو ہماری کامیابی اس میں ہے. ہم اپنے آپ کو ناکامی سے اسی طرح بچا سکتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، اس کے فرائض کو ادا کرتے رہیں، صرف رمضان میں نہیں، اپنی موت کے وقت تک ہم یہ سب کام کرتے رہیں. لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ہے. ہم ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں. میرے عزیز بھائیوں اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں گے تو کیا ملے گا؟ اس کامیابی کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. جو لوگ ایمان لے آئے اور اس کے بعد نیک عمل کرتے رہے، یہ چند مہینے چند سال نہیں، ہمیشہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیشہ نیک عمل کرتے رہے. اللہ کی نظروں میں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، میری مخلوق میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے بہترین مجھے یہ لگتے ہیں. اولئک ہم خیر البریہ، میری مخلوق میں سے سب سے بہترین انسان یہ ہے. اللہ نہ ان کا مال دیکھتا ہے، نہ ان کی شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ ان کے علاقے دیکھتا ہے، اور نہ ان کی ذات برادری دیکھتا ہے. اللہ کو یہ دو چیزیں چاہیے ہم میں. جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل، اولئک ہم خیر البریہ، اللہ فرماتے ہیں وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہے. اور کیا بدلہ ملے گا انہیں؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. کیا؟ جنات عدن، جنت عدن ہے. میرے عزیز بھائیوں 4 چیزیں ایسی ہیں پوری کائنات زمین و آسمان کے اندر، جو کچھ بھی اس کی خوبصورتیاں، جو کچھ بھی یہاں پہ ہے، جو کچھ آسمانوں پہ ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، جو افلاک میں آپ کو نظر آتا ہے، اللہ نے ہر چیز انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب بھی اللہ نے کسی کام کا ارادہ کیا، کہا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. 4 چیز ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی. سب سے پہلی چیز قلم، جس سے لکھا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اعمال لکھنے کے لیے یہ ہے، اور اس کا بدلہ دینے کے لیے، فیصلہ لکھنے کے لیے ہے. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی. اور دوسرا، اللہ نے اپنا عرش اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور اپنی مخلوق میں سے 2 چیزیں، ایک مجھے اور میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور چوتھی چیز جنت عدن ہے
جس کی خوبصورتیاں، جس کے پودے، جس کے جو محلات، اللہ نے یہ سب کچھ بذات خود اپنے ہاتھ سے بنائے. جو انسان ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہا حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی جنت عطا کروں گا. اور کتنی ملے گی؟ 2 کنال، 10 کنال، 100 کنال، 100 ایکڑ، 100 مربع نہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دن سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گواہ ہیں. آپ نے ہمیں بتلایا کہ موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا، اے میرے رب، جنت کے اندر جو سب سے غریب جنتی ہوگا، جسے آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں دیا، اسے آپ کیا دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جواب دیا، موسیٰ میں ایک شخص کو کہوں گا جو ویسے ہی مایوس پھر رہا ہوگا کہ اب میرے لیے جنت کہاں، میں اسے کہوں گا تو بھی جنت میں چلا جا. اور انسان کا ظرف بہت چھوٹا ہے، تو وہ کہے گا اللہ جنت تو بھر گئی، میرے لیے کیا ہے اب؟ دنیا میں 4 حکمران ایسے ہوئے ہیں جنہیں اللہ نے سب سے بڑی سلطنت دی تھی. 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. جو 2 کافر تھے ان میں ایک نمرود تھا، ایک بخت نصر تھا، یہ دونوں کافر تھے. اور جو 2 مسلمان تھے ان میں ایک نبی تھے، ایک غیر نبی تھے. جو نبی تھے ان کا نام سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، اور جو غیر نبی تھے وہ ذوالقرنین تھے، جن کا سورۃ کہف کے اندر تذکرہ آتا ہے. پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت تھی، شرق و غرب، شمال و جنوب، ساری دنیا ان کے زیر نگی تھے. تو میرے پیارے بھائیو، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اتنی بڑی جگہ جنت میں دیتا ہوں جتنی دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت دی تھی. آپ نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوگا کہ اگر دنیا ہوتی تو وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا، خوشی کے اندر ہی کہ یہ اتنا بڑا ایک دم انعام مجھے، جبکہ وہ مایوس پھر رہا تھا. وہ اچھلتا ہوا جنت کی طرف جائے گا. ابھی وہ چند قدم چلے گا تو اللہ کہے گا جا دگنی کر دی، جا 3 گنا کر دی، 5 گنا کر دی. جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو آخری اعلان ہوگا جا اس بادشاہت کو 10 سے ملٹیپلائی کر دو، یعنی 10 گنا تمہیں وہ عطا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی برداشت نہ ہوا. کہنے لگے اللہ اگر یہ سب سے غریب ہے تو امیر کیسا ہوگا؟ تو پھر اللہ نے کوئی میئرمنٹ کر کے نہیں بتایا. کہا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل کے اندر وہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا جو اللہ اعلیٰ جنتیوں کو دیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت کا سوال کرو جنت الفردوس مانگو جو سب سے اعلیٰ جنت ہے. اب یہ ملے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے رب پہ راضی، ان کا رب ہمیشہ ان پہ راضی رہے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا، یہ انعام کسے ملے گا؟ جو اپنے دل میں اللہ کا خوف بسائے زندگی بسر کرے گا، جس کے دل میں تقوی ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ یہ انعام عطا کریں گے. اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے. میرے بھائیو، دوسرے وہ لوگ ہیں جو انتہائی بد نصیبوں میں ہیں، جنہوں نے رمضان میں روزے بھی رکھے، جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی، جنہوں نے قرآن کی تلاوتیں بھی کی. ادھر رمضان کا سورج غروب ہوا، شوال کا طلوع ہوا، سب کچھ ڈسکنیکٹ ہو گیا. نہ نماز رہی، نہ قرآن کی تلاوت نہیں، نہ ذکر اللہ رہا. اور اس نے اس بے وقوف بچے کا کردار ادا کیا جس نے اپنے ایگزام کے اندر بڑا خوبصورت پیپر دیا، ہر سوال کا صحیح جواب لکھا. جب پیپر مکمل ہو گیا اس نے انک پاٹ کو لے کے اس کے اوپر گرا دیا. دنیا کا کوئی بھی ایگزامینر اب اس پیپر میں 1 نمبر بھی دینے کا روادار نہیں ہے، اس کی اس بے وقوفی کی وجہ سے. تو اگر یہی کردار ہم اپنے ساتھ ادا کریں گے کہ سارا کچھ کر کے انک پاٹ ڈال دی اوپر،
اور ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا تو اللہ کے ہاں پھر کیا ملنا ہے ہمیں؟ دیکھیں، ایک نفلی عبادت ہے تہجد، جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ ہم نے اس تہجد کو تمہارے لیے نفل بنایا ہے، فرض نہیں ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے پڑھے، جس کا نہ دل چاہتا نہ پڑھے، لیکن جو پڑھے گا اس کا مقام آگے لکھا ہوا ہے، وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ اسے بہت بلند مقام عطا کریں گے جو اسے پڑھتا ہے۔ ایک صحابی تھے سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، بڑے ہی نیک صحابی تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کا نام لیا گیا، ان کا تذکرہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں فرائض کا معاملہ نہیں ہے، تہجد کا معاملہ ہے جو نفل ہے، تو لوگ تعریف کر رہے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر کی، بہت ہی نیک، بہت ہی اچھے، جوانی کے اندر ایسے جوان بہت کم ہوتے ہیں، یوں تو صحابی سارے ہی بڑے اچھے تھے، لیکن یہ دو تین نوجوان ایسے تھے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن عمر، جو جوانی کے اندر بھی منفرد زندگی تھی ان کی۔ شاید کوئی بزرگ بھی اپنے معاملے میں اتنا سنجیدہ نہ ہو جتنے یہ جوانی میں سنجیدہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، ہاں عبداللہ ہے تو اچھا، پر ایک بات ہے مجھے اس پہ افسوس ہے کہ یہ پہلے تہجد پڑھتا تھا، اب اس نے چھوڑ دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے تو پھر وہ چھوڑ دے۔ اب یہ فرض نہیں تھا، اگر وہ نہ بھی پڑھتے تو ان سے اللہ نے باز پرس نہیں کرنی تھی، لیکن ایک ترغیب کے لیے بات کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق یہ بات کہی ہے، پھر آپ نے پوری زندگی تہجد نہیں چھوڑی تھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، ہمیں اس نیکی کے ساتھ نیکی کو ملانا چاہیے۔ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا کہ ہمیں شوال کے اندر یہ 6 روزے اس کے ساتھ ملائیں، صوم الدہر، پورے زمانے پورے سال کا روزے دار اللہ کی نظروں میں شمار ہوگا۔ تو جب یہ انسان ان اعمال کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور دوسری بات، اس کے اعمال کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ اس کے اعمال مسترد ہونے کا یہی اس کے پاس دلیل کافی ہے کہ وہ پہلے نیک کام کرتا تھا، اب اس نے چھوڑ دیے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو بھی مسترد کر دیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ بنے۔ اور تیسرے وہ بدنصیب لوگ ہیں، فلا صدق، سورۃ قیامہ اس کا آخری رکوع 29واں پارہ، فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے نماز پڑھی نہ اس نے تصدیق کی، فلا صدق، اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کو سچ نہیں مانا، تماشے کیے دین کے، جس طرح آج ہر طرف یہ ہو رہا ہے۔ الحاد، بے دینی، دہریہ پن، یہ ایک سیلاب کی طرح نکلا ہوا ہے۔ کالجز میں، میڈیا پہ، ہر جگہ الحاد کا سبق دیا جاتا ہے۔ یہ نماز کوئی چیز نہیں، یہ روزہ کوئی چیز نہیں، یہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں، یہ پہلے زمانوں کی باتیں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہتے ہیں، حالانکہ ہے وہ شیطان کی اولاد، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ پردہ یہ کوئی چیز نہیں، یہ نماز یہ کوئی چیز نہیں، یہ نہ بھی پڑھے تو اسلام پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ حتیٰ کہ ہمارے ایک سابقہ صدر نے کہا تھا کہ نماز میں نہیں پڑھتا لیکن میں تم سے اچھا مسلمان ہوں۔ مجھے یہ اس بات پہ یاد آیا، سعودی عرب کے ایک مفتی اعظم تھے شیخ ابو صالح عثیمین، ان سے ایک بندے نے سوال کیا کہ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے؟ خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد اچانک بولے، کہنے لگے تم نے مجھ سے کیا سوال کیا ہے؟ اس نے پھر دہرایا کہ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے؟ ایک مصر کے ملحد نے یہ بات کہی تھی کہ اس کا روزہ درست ہے، نماز بے شک وہ نہیں بھی پڑھتا۔
تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ اس کا روزہ ہوا ہے یا نہیں، مجھ سے یہ سوال کرو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا مجھ سے یہ سوال کرو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تم یہ پوچھتے ہو کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو شخص جسے رمضان کی شرم بھی نہ آئی، جبکہ اللہ کی طرف سے روزانہ فرشتہ اعلان کرنے کے لیے دنیا میں آتا تھا، ہر رات کو اعلان کرنے کے لیے آتا تھا، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنے قدم کو بڑھا لے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنے آپ کو روک لے۔ یہ اس وقت تک اعلان ہوتا رہا جب تک رمضان کا آخری سورج غروب نہیں ہو گیا۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر کی دعوت پہ اس نے قبول نہیں کی، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ میرے بھائیو، یہ میں پچھلے جمعے بھی بات عرض کی تھی، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے، وہ اپنی بیماری تکلیف کی وجہ سے روزہ نہیں نہ رکھتے تھے، تو اتنی حیا آتی تھی کہ گھر کی پچھلی کوٹھڑی میں پچھلے کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی اگر کوئی چیز کھاتے تو اپنے اوپر چادر لپیٹ لیتے تھے، کسی کی نظر نہ پڑے۔ یعنی اتنے شرمندے ہوتے تھے کہ بے شک وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بیچارے نہیں رکھتے تھے۔ آج بے حیائی اتنی عروج پہ ہے کہ سرے راہ پہ کھڑے ہو کے گلاس ہاتھ میں تھام کے ساری دنیا کے سامنے پیتے ہیں کہ ہم پڑھتے تو کلمہ ہیں، کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن نہ رب کی حیا ہے نہ انسانوں کی حیا ہے ہمیں۔ اور یہ کلمے کے نام پہ ملک حاصل کیا گیا تھا اور کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ پہلے کبھی پولیس اپنی ذمہ داری ادا کرتی تھی کہ روزہ خوروں کو پکڑتی تھی، انہیں ذلیل کرتی تھی، آج شاید ان میں بھی بے شمار انہی کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سڑکوں پہ باقاعدہ شربتوں کی اور دوسری چیزوں کی ریڑیاں لگی ہوں اور سرے عام کھا پی رہے ہوں۔ مسافروں کے لیے تو اسٹیشنوں پہ ہوتا، اور کئی بے شرم جا کے اسٹیشنوں پہ اڈوں پہ کھاتے تھے، لیکن اب کون سا روڈ ہے جہاں یہ خباثت نہیں ہوئی؟ کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہم نے۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی، اور جھٹلاتا رہا اور منہ پھیرتا رہا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا سمجھتا ہے اسے ویسے ہی چھوڑ دوں گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تمہیں فضول بنایا ہے، تمہیں ناچنے کے لیے بنایا ہے، گانے کے لیے بنایا ہے، تمہیں اپنی خواہش کے مطابق جانوروں کی طرح زندہ رہنے کے لیے بنایا تھا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ انسان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اس نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنی ذمہ داریاں، اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنی عبادات کے متعلق جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہ اللہ کے حکموں کو جھٹلانے والے، اللہ کی نمازوں کو ضائع کرنے والے، رمضان کے روزے نہ رکھنے والے، قرآن کے قریب نہ پھٹکنے والے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہ انسان کیا سمجھتا ہے میں اسے ویسے چھوڑ دوں گا؟ یہ آج اتنا تکبر اور فخر کرتا ہے، الم یک نطفۃ من منی یمنا، یہ ذرا سوچے تو صحیح کس میٹیریل سے میں نے اسے بنایا ہے۔ آج یہ اتنا تکبر اپنے منصب کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اس لیے تکبر کرتا ہے کہ کون مجھے پوچھنے والا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، میں چھوڑ دوں گا؟ یہ اپنے میٹیریل کو سوچے میں نے کس سے اسے بنایا۔ ثم کان علقۃ، اس گندے پانی سے پھر میں نے علقہ جمع ہوا خون بنایا، فخلق فسوی، پھر پیدا کیا اور بڑا خوبصورت بڑے اعتدال کے ساتھ پیدا کیا۔ ہر انسان کے چہرے پہ جو سٹائل بنایا ہے اللہ نے،
وہ ہر انسان سے الگ ہے، حتیٰ کہ قیام دنیا کے آغاز پہ پیدا ہونے والے انسان سے لے کر آخری تک ہمارے فنگر پرنٹ کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ہر بندے کے فنگر پرنٹ، آج بھی اس جدید دور میں انسانوں کو چہروں سے نہیں پہچانا جاتا۔ چہرے پہ انسان کو متشابہ ہو سکتا ہے کہ چہرے ایک جیسے تھوڑے سے ملاوٹ ہو سکتی ہے، جڑواں بہن بھائی یا بھائی ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کے فنگر پہ جو پرنٹ بنے ہوئے ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ جس مالک نے یہ سب کچھ انسان کو دیا ہے اس نے ویسے ہی کیا ہے، پھر وہ اسے رزق دے رہا ہے، اسے زندہ رکھ رہا ہے، اس کی ساری مشینری کو چلا رہا ہے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، آج زندگی پہ فخر و غرور کرنے والے انسان، کیا تیرا رب تیرے مرنے کے بعد تمہیں زندہ دوبارہ نہیں کر سکے گا؟ اور جب دوبارہ زندہ ہوگا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دن ایک ہی بات ہوگی، جو کچھ کیا ہے اب اس کا بدلہ مجھ سے لے لے۔ کسی مولوی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، آپ کے سینے کے اندر ایک مفتی ہے جس کا نام دل ہے، میں بھی اپنے متعلق اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور میرا بدلہ کیا ہو سکتا ہے، اور آپ کا بھی فیصلہ ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، رمضان گزر گیا، ہم اپنی نیکیوں کو، اپنی اچھائیوں کو ڈسکنیکٹ نہ کریں بلکہ اسے کنٹینیو رکھیں، تب ہم اچھے انسان ہیں، تب ہم اچھے مسلمان ہیں، تب ہمیں انعام سے نوازا جائے گا۔ اگر ہم نے ڈسکنیکٹ کر لیا تو تب بھی بد نصیب، اگر نہیں کیا تو تب بھی بد نصیب۔ پھر بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ موت سے پہلے توبہ کا دروازہ تمہارے لیے بند نہیں کروں گا، جب بھی دل کرے مجھ سے آ کے معافی مانگ لینا، اپنے رستے کو بدل لینا، میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔